وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو کیا نام ان کا شیخ عثمان ابن فاروق کی جو ویڈیو بھیجی ہے، کئی حضرات نے ویڈیو بھیجی ہے، اصل اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں انشاءاللہ موقع نکال کے اس پر تبصرہ کروں گا، حوالے وغیرہ نقل کروں گا، لیکن فی الوقت بس مختصر تبصرہ اتنا آپ سماعت کر لیجئے، اتنی بات سماعت کر لیجئے کہ دیکھیں فضائل اعمال جو ہے تو اس کے اندر قرآن ہے، حدیث ہے، اور بعض روایتیں اس طرح کی ہیں کہ جو یا تو ضعیف روایتیں ہیں، اور ضعیف روایتوں کے بارے میں اہل علم کی آراء یہ ہیں کہ وہ فضائل کے باب میں معتبر ہوا کرتی ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے اندر اجماع نقل کیا ہے اس بات پر کہ روایتیں جو کمزور قسم کی ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، تو وہ فضائل کے باب میں وہ معتبر ہوا کرتی ہیں، ان پر عمل کیا جاتا ہے، جائز عمل کرنا مستحب ہے جب تک کہ روایت موضوع نہ ہو، یہ اہل علم نے لکھا ہے۔ باقی اس ویڈیو کے اندر یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں کچھ روایتیں بالکل موضوع بھی ہیں، فیبریکیٹڈ بھی ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کتاب کو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ حضرات اصل انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ دیکھیں آپ کو اگر فرض کر لیتے ہیں، آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ فضائل اعمال کے اندر آپ کے مطابق 3-4 روایتیں جیسا کہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی ہے وہ موضوع ہے اور فیبریکیٹڈ ہے، ہم بھی مان لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے موضوع روایتیں ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں فضائل اعمال کے اندر، اور اس بنیاد پر آپ نے کہہ دیا کہ اب فضائل اعمال کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، کسی کو پڑھنے کے لیے نہیں دینا ہے، تو یہی معاملہ آپ کا دوسری کتابوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بھائی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، کیا آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ترمذی شریف جو ہے اس کے اندر موضوع روایتیں نہیں ہیں؟ کیا ابو داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر کیا موضوع روایت نہیں ہے؟ اور پھر آپ حضرات کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ضعیف روایت ہوتی ہے اس کا درجہ موضوع روایت ہی کا ہوتا ہے، جیسے موضوع روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، آپ حضرات کے نزدیک تو ضعیف روایت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور ضعیف روایت بھی آپ کے بقول آپ کے نزدیک تو لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، ان کو پڑھنے کے لیے نہیں دینی چاہیے۔ اب یہ بتایا جائے کہ دنیا کا کون سا محدث اور شیخ ہے کہ جس نے اپنی کتاب کے اندر ضعیف روایتوں کو جگہ نہ دے رکھی ہو؟ کون سی ایسی شخصیت ہے؟ دنیا کے اندر کوئی اس طرح کی کتاب موجود ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہ جو روایتیں سند کے ساتھ آئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بغیر سند کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایتوں کو ذکر کر دیا ہے بغیر سند کے، تو ان کے بارے میں تو اہل علم کہتے ہیں کہ کئی روایتیں اس طرح کی موجود ہیں جو سنداً صحیح نہیں ہیں، ضعیف قسم کی روایتیں، اور ضعیف کا مطلب آپ کے ہاں بالکل موضوعی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر بخاری شریف کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، پھر تو دنیا کی کوئی کتاب دنیا کے اندر ایسی موجود ہے ہی نہیں ہے حدیث کی کہ جس کو جو ہے پڑھا جائے، لوگوں کو دیا جائے پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات آپ کو مل جائے گی۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک روایت کو ایک محدث جب صحیح کہہ رہا ہوتا ہے تو دوسرے محدث وہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ موضوع کہہ رہے ہوتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں، اس پر حکم لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ روایت سنداً صحیح ہے، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن امام حاکم آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، بلکہ ضعیف نہیں بعض مرتبہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تو کیا اب یہ کہہ دیا جائے گا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مستدرک ہے اس کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات بس اتنی سی ہے کہ اگر واقعتاً کسی روایت کا موضوع ہونا معلوم ہو جائے تو پھر اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، خواہ کسی نے بھی اسے اپنی کتاب کے اندر ذکر کر رکھا ہو۔ اور جس روایت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ نہیں کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، روایت بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ سنداً صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن اہل علم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بے شک یہ بات سنداً صحیح نہیں ہے لیکن اس کا مطلب صحیح ہے، معنی اس کا صحیح ہے، تو لوگوں کے درمیان پھر اس کو ایسے ہی بیان کر دیا جائے کہ اہل علم کا اس روایت کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اس کا معنی اور مطلب صحیح ہے، مفہوم اس کا صحیح ہے۔ جیسا محدثین یہ کیا کرتے ہیں، بہت سی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جن کے بارے میں صراحت کی جاتی ہے کہ سنداً تو یہ صحیح نہیں ہے لیکن معنی اور مفہوم اس کا صحیح ہے۔ حضرت شیخ زکریا نے بھی یہی کر رکھا ہے، وہ ایک روایت لے کے آئے ہیں، روایت لانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خود کہتے ہیں، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو صرف عربی میں لکھا ہے، انہوں نے اردو میں بھی لکھا ہے کہ مجھے جو میں اس حدیث کو نقل کرنے لگا ہوں مجھے عام کتابوں کے اندر یہ روایت نہیں مل سکی ہے، لیکن اس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ دوسری
بہت سی روایتوں سے ثابت ہیں. تو یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نظریہ بیان کر دیا ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس نظریے سے اتفاق نہ رکھیں, آپ یہ کہیں کہ وہ روایت موضوعی ہے, مجھے اس کو بیان نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس روایت کی وجہ سے ساری کتاب ہی خراب ہو گئی ہے, فضائل اعمال کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے, اسے ردی کی ٹوکری میں لے جا کے ڈال دیجئے, اور آپ جو ہے دوسری کتابوں کو پڑھیے, ان کو ہاتھ نہیں لگائیے. تو اگر یہ رویہ آپ فضائل اعمال کے ساتھ کر رہے ہیں, پھر تو آپ کو دنیا کی ہر کتاب کے ساتھ میں معاملہ کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ بالکل غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ موضوع ہونا کسی روایت کا معلوم ہو جائے, اس کو ایسے ہی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ بھئی یہ موضوع ہے اور اس کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے اس روایت کو. اور مکمل جو کتاب ہے اس سے آپ استفادہ کیجئے, اس لیے کہ اس کے اندر صحیح باتیں ہیں, مستند روایتیں ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, ان سے آپ جو ہے استفادہ کیجئے. اور جہاں اہل علم کا اختلاف ہو کسی روایت کو لے کر, وہ بتا دیا جائے کہ اس میں اختلاف ہے, جہاں اتفاق ہو اس کو ذکر کر دیا جائے. تو ایسے ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ کسی سے دشمنی ہے تو اب آپ منہ اٹھا کے آپ نے کہہ دیا کہ ہاتھ نہ لگایا جائے, اس لیے کہ اس میں تو 2-4 روایتیں موضوع آ گئی ہیں. میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی تبصرہ کسی دوسرے وقت میں کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.